بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے 21واں دن ہے۔ آج موضوع لیں گے اسلام کے رکن نماز۔ قرآن پاک میں آج درس ہمارا 25واں پارہ شروع ہے۔ 25واں پارے تک نماز کی تذکرہ اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ اب نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم۔ پڑھنے کا لفظ پورے قرآن میں نہیں آیا، ہر جگہ میں واقیم الصلاۃ کا لفظ آیا۔ اب نماز کو قائم کرنا، اور نماز سب سے پہلے ہم نماز کو پہچانتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ حدیث کے مفہوم سے نماز وہ نہیں جس میں فاتحہ نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ دہرانا مراد نہیں ہے، یہاں پر فاتحہ کو قائم کرنا مراد ہے۔ فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ کے شروع میں دیکھو تو الحمدللہ توحید آ جاتا ہے، رب العالمین توحید کے فوراً بعد جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں تو آپ نے قائم کرنا ہے کیا؟ رب العالمین، معاشی نظام قرآن کا۔ پھر الرحمن الرحیم، اخلاقی نظام، معاشی نظام کے بعد معاشرتی نظام قائم کرنا ہے، رحمت قائم کرنا ہے معاشرے میں۔ پھر مالک یوم الدین، عدالتی نظام قائم کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ پھر ایاک نعبد، تو یہ جو چیزیں قرآن کی معاشی نظام، قرآن کی سیاسی نظام، قرآن کی عدالتی نظام قائم کیا تو یہ عبادت ہے۔ ایاک نعبد، پھر عبادت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ عبادت کے تمام احکام جب ووجدک ضالا فہدی، تو آپ متلاشی تھے تو میں نے قرآن کا نظام بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے جب قرآن کا نظام مدینہ میں زندہ کر دیا گیا، پھر احکام آ گئے، نماز کا حکم، عبادات کا حکم پھر آ گیا ہے۔ ہم نے صلاۃ لفظ کو مقید کر کے پورا دین سمجھ لیا ہے۔ یہ صلاۃ لفظ جو ہے پوری دین کو قائم کرنے کا نام ہے، پوری دین کو قائم کرنے کا نام ہے۔ عبادات تو پورے دین کے جسم کا ایک جز ہے، ایک جز ہے۔ پھر یہ جو تینوں نظام قرآن سے، قرآن کی رہنمائی سے قائم ہونے کے فوراً بعد ایاک نعبد، پھر عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایاک نستعین، پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، پھر آپ کی دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جو داعی ہوتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے قرآن کی معاشی سیاسی عدالتی نظام قائم کرنے کے لیے، تو اس کے دل کی مراد داعی ہو جاتا، اس کی دل کی مراد اللہ پورا فرماتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے السلام کے دل میں تھا کہ آگ کو اللہ نے گلزار بنایا۔ آج بھی ہو، اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ پیدا کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا۔ یہ مفہوم ہے علامہ اقبال کی شعر کا۔ تو اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، خواہشات کے پورا ہونے کا راستہ، جنتان کا راستہ، دنیا جنت بن جاتی ہے، پھر آخرت تو جنت یقینی ہے۔ جب یہ تینوں نظام قرآن کے قائم ہو جاتے ہیں بین الاقوامی لیول پر، پھر تو اللہ پاک نے جنتان لفظ فرمایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا کا لفظ فرمایا، پھر تو لیظہر علی الدین کلہ ہی فرمایا ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین فرمایا ہے۔ جب یہ زندہ ہوتا ہے تو یہ گولہ ہمارے لیے جنت کا نمونہ، یعنی کہ جنت بن جاتی ہے۔ جب جنت بن جاتی ہے تو یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم میں رکاوٹ کیا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ انعمت علیہم، تو اللہ کے انعام والے لوگ، یہ جو دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت، جنت ہی جنت،
تو یہی لوگ ہیں انعمت علیہم والا، جو انعام والا ہے تو انعام والا ہے۔ ان کے الٹ جو ہے متضاد، ان کو پہچاننے کے لیے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ قرآن کی خلاصہ ام الکتاب میں الحمد شریف میں اللہ رب العزت اور جمیع العلم میں فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ انعمت علیہم کے بعد کیا فرماتا؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جو اپنے مفاد کے لیے سوچ سمجھ کر علم حاصل کرنے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ مغضوب ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو اندھی تقلید کر کے پیرو کے، احبار کے، رہبان کے پیچھے چلتے ہیں، جو ناحق طریقے سے سمجھنے کے بعد الٹے نظام پر چلتے ہیں، الٹی نظام کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ ضالین ہے۔ تو مغضوب جو ہے سوچ سمجھ کر علم حاصل پانے کے بعد اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے حق کی تبلیغ، حق کی دعوت نہیں دیتے، اور جو لوگ نہیں جانتے، دال جو ان پڑھ ہے، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں، تو وہ اس نظام کے لیے یہ انعمت علیہم والے لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو دشمن سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ انعمت علیہم کے متضاد یہ لوگ ہیں مغضوب اور دال۔ مغضوب وہ لوگ ہیں جو جان کر سمجھ کر اپنی لالچ کی وجہ سے الٹے جا رہے ہیں، اور دالین وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے، ان کی پیروی کر کے چلتے ہیں۔ تو ویڈیو آج میرا یہ جو نماز کے متعلق تھا، کیونکہ نماز اہم رکن ہے۔ نماز اس کا نماز پورے قرآن میں نہیں آیا، یہ صلاۃ لفظ آیا۔ صلاۃ دل کی تمنا کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے کہ اس گولے میں اس کے نظام زندہ ہو۔ پورا نظام قرآن میں، قرآن سے بھی خلاصہ پورا کے پورا الحمد شریف سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ والصلاۃ